الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر أجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، اتقوا الله فإن التقوى هو خير الزاد. جمعہ مبارکہ کے اس پہلے خطبے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205 کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی سفارش کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی ہی وہ سرمایہ ہے جو آخرت میں انسان کے کام آنے والا ہے. دنیا میں اگر انسان تقوی کی راہ پر چل کر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی اخروی زندگی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں وہ نجات اور فلاح اور رستگاری سے ہمکنار ہوتا ہے. اور اگر تقوی اختیار نہیں کرتا تو آخرت اکارت ہو جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا شکار بن جاتا ہے. اس لیے انسان کے لیے تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں. اعجاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انسان کو پسند آنا، جس کو سن کر کے اس پر وہ تعجب کرے یا خوشی کا اظہار کرے، مسرت کا اظہار کرے یا حیرت کا اظہار کرے. اعجاب یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں بہت اچھی ہیں، چکنی چپڑی باتیں ہیں اور انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے. اور نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ. جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے. اشہاد کا مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا. اشہد یشہد باب افعال سے ہے. یشہد اللہ، وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے علی ما فی قلبہ، اس پر جو اس کے دل میں ہے. یعنی وہ یہ ظاہر کرتا ہے قسم کھا کر کے اللہ کی اور اللہ کو گواہ بنا کر کے بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں بھی ہے، میری نیت بالکل صاف ہے، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. میں اگر آپ سے دوستی اور محبت کا اظہار کر رہا ہوں تو یہ صرف زبانی اظہار نہیں ہے بلکہ میرے دل میں بھی آپ کی دوستی اور محبت بیٹھی ہوئی ہے. یشہد اللہ علی ما فی قلبہ. لیکن ہے کیا، حقیقت کیا ہے اس کی؟ پروردگار عالم فرماتا ہے حقیقت اس کی یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وہ سب سے خطرناک دشمن ہے، سب سے بڑا جھگڑالو ہے. خصام خصم سے بھی ہے، خصم کا مطلب دشمن بھی ہوتا ہے. اور
مخاصمت بھی ہے، مخاصمت کا مطلب جھگڑا، اختصما خصما اختصما، اختصام اور خصام جھگڑے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خصومت اور دشمنی سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑے کے نتیجے میں خصومتیں اور دشمنیاں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ یعنی اگر کوئی آ کے آپ کے پاس بیٹھ کر کے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، یہ اصل میں یہ جو دستور ہے یہ دستور رہبران الہی کے لیے ہے، جو اللہ کی طرف سے رہبر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دستور ہے پروردگار عالم کا، کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو آ کے آپ کے سامنے انتہائی میٹھی گفتگو کریں، انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کریں، چکنی چپڑی باتیں کریں، گھما پھرا کے باتیں کریں ایسے میں، اور آپ سے دوستی اور محبت کا اظہار کریں، انتہائی لگاؤ کا اظہار کریں، اور پھر اس پر اللہ کو گواہ بھی بنائیں، قسم بھی کھائیں، تو آپ کو ان کی اس طرح کی گفتگو پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور گویا یہ ہے کہ قسموں پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے۔ سچا آدمی کبھی جلدی جلدی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے قسم کب کھائی جاتی ہے، کہاں کھائی جاتی ہے۔ جس کو زبردستی اپنی بات کسی کے اوپر تھوپنی ہوتی ہے تو وہ ایک نہیں دو چار قسمیں جو ہے وہ کھا لیتا ہے، تاکہ اگلا میری بات کا یقین کر لے، اعتبار کر لے، بھروسہ کر لے۔ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے تو اس سے نہیں کہا قسم کھانے کے لیے، تو بلا وجہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ اور تو بلا وجہ اگر قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی قسم پر بھروسہ کر لیں۔ آپ کے اوپر شریعت نے عائد نہیں کیا کہ آپ قسم کھاؤ، لہٰذا ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ جی ہم نے تو قسم کھائی اور اس نے پھر بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ قسم پر یقین نہیں رکھتا ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ رسول کو نہیں مانتا ہے۔ ہم نے قرآن کی قسم کھائی ہے، یہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، پھر کس چیز کو مانتا ہے؟ تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم نے کہا تو اس سے قسم کھانے کے لیے، شریعت نے تمہارے اوپر کوئی قسم عائد کی کہ تم قسم کھاؤ؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو کیوں قسم کھاتے ہو بلا وجہ اپنی بات منوانے کے لیے؟ ہم بات کا تجزیہ و تحلیل کریں گے، اس کو تولیں گے، ناپیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے، دیکھیں گے کہ کیسی بات ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے۔ سچی بات کے لیے بھی قرائن اور شواہد موجود ہوتے ہیں، اور جھوٹ کے بھی قرائن اور شواہد موجود ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ قسمیں کھا کے زبردستی بات تھوپنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ قسمیں کھانے والا انسان جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اصل بھروسے کے قابل نہیں ہوتا ہے، اعتماد کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم اس لیے کھاتا ہے زیادہ قسمیں کہ اس کو خود اپنی بات پر یقین نہیں ہوتا، آیا سمجھ میں؟ خود بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ سچا آدمی ایک بات کہتا ہے بس بات ختم ہو گئی، اگلا اس پر یقین کرتا ہے، کرے نہیں کرتا نہ کرے، ہمیں کیا پرواہ ہے، سانچ کو آنچ نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ لیکن جس کو خود اپنی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے وہ قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے، اور سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو منواتا ہے کہ ہاں بات یہی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کو رد کرتا ہے، آیا سمجھ میں؟ کہتا ہے کہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اے ہمارے حبیب آپ کے پاس بیٹھ کر کے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنا وجود منوائیں آپ کے سامنے، اور یہ پیش کریں گویا کہ ہم پیغمبر کی نظر میں کچھ حیثیت رکھتے ہیں، ہم کچھ مقام رکھتے ہیں، ہم کچھ رتبہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم جا کر کے حضور کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو حضور ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، ایسے انہیں اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اے ہمارے حبیب آپ اس سے ہوشیار رہیں۔ یہی شخص جو اتنی قسمیں کھاتا ہے آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب سے خطرناک جھگڑالو ہے، سب سے بڑا فتنہ پرور ہے، ایسے میں اس سے بڑا فتنہ پرور کوئی ہو نہیں سکتا۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ کرتا کیا ہے؟
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے جاتا ہے تو پھر فتنہ پروری کے علاوہ اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، فتنہ پیدا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کرے، لوگوں کو آپ کے خلاف ورگلائے، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان کو ڈھاواں ڈول کرے۔ آیا سمجھ میں؟ آپ کی نبوت میں شکوک اور شبہات پیدا کرے، جس طرح یہ خود نبوت کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہے اور اس کو کئی بار جو ہے وہ آپ کی نبوت پر شک ہو چکا ہے اور یہ شک کا اظہار بھی کر چکا ہے کئی بار۔ اسی طرح اس کا کام کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے ان کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات میں جو وزن ہے، اللہ نے جو وزن پیدا کیا ہے آپ کی بات میں، اور وزن یہ ہے کہ آپ کی بات آخری بات ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہے، آپ کا قول اللہ کا قول ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، پیغمبر ہماری طرح ہے، جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں ویسے وہ بھی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسے وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے ہی وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے، ہماری ایک دو بیویاں ہیں، ان کی 12-13 ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلاتا ہے، اکساتا ہے آپ کے خلاف لوگوں کو۔ اس کی معرفت کروائیے۔ کسی ان 2 آیتوں میں پروردگار متعال نے پیغمبر کی حیات طیبہ میں موجود کسی ایک کیریکٹر کی معرفت کروائی ہے، کسی ایک کردار کی معرفت کروائی ہے، کسی ایک نظریے کی معرفت کروائی ہے، جو نظریہ پیغمبر کے زمانے میں ہی، پیغمبر کے سامنے ہی پنپ گیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی وقت وجود میں آ گیا تھا نظریہ کہ نہیں، پیغمبر میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو جا کر کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں جا کے کوشش کرتا ہے فساد برپا کرنے کی۔ ایسا انہیں وہ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یاد رکھو کہ اللہ فساد کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ جو بات کرنے کا معیار ہوتا ہے، اس آیت میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ سچے ہو تو سیدھے سیدھے اپنی بات پیش کرو، آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں زور پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے قسمیں کھا کے۔ سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا، اگر کوئی قسم کھا کے آپ کے سامنے بات کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کا یقین کر لو کہ صاحب نے اس نے قرآن کی قسم کھا لی، اب ہم کیا کریں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عام طور سے آج کا رواج قسمیں کھانے کا نہیں، قسمیں دینے کا رواج پیدا ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ قسمیں دینے کا رواج، اور الٹی سیدھی قسمیں دینے کا رواج۔ یہ ہندو معاشرے سے جو کچھ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، ریڈیو ٹی وی وغیرہ پہ اور اس طرح میڈیا پہ، وہ اس معاشرے کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں، ان کو یہ لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک دوسرے کو قسمیں دیتے ہیں۔ بھائی تجھے کوئی قسم دیتا ہے، تیری مرضی ہے اس کو لے یا نہ لے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی قسم لینے کی، ایسا سمجھا کسی کے قسم کے تلے دبنے کی، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اصلاً و ابدا، چونکہ قسم ایک شرعی ذریعہ ہے کسی بات کے ثابت کرنے کا، اور یہ چیز جو ہے اس کا استعمال ہمیشہ حاکم شرع کے سامنے ہوتا ہے۔ عدالت میں، اسلامی عدالت میں قسم کو کبھی کبھی ذریعہ بنایا جاتا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا۔ عام حالات میں جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص قسم کھا کے اپنے اوپر کوئی چیز عائد کر لے قسم کھا کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر ذاتی طور پر، شخصی طور پر وہ چیز جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے۔ لہذا سیدھے سیدھے سچی گفتگو کرنا چاہیے، اور اس میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ وجود میں نہیں لانا چاہیے، اور تاکہ انسان جو ہے وہ دوسرے کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اور خاص طور سے نادانی اور جہالت میں پڑھ کر کے کہ صاحب فلاں نے قسم دیتی تھی، اور وہ کسی چیز کا پابند اپنے آپ کو بنا لے کہ جس کا پابند بننا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ
کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعجل فرجهم وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وعلى سبطي نبي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والنظم أموركم فإن خير زاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قرنت الحیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خاص طور سے یہ جو پوری دنیا میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے عالم بشریت کو نجات عطا کرے اور ان کو اس سے محفوظ رکھے، تاکہ دنیا میں ایک بار پھر جو ہے وہ پہلے جیسی رونق اسلامی اور دینی رونق میں تبدیل ہو کر کے وجود میں آئے۔ یہ محسوس کرتے ہیں ہم لوگ کہ کرونا کا ڈر جو ہے وہ اتنا لوگوں کے اوپر چھایا ہوا ہے کہ صلوات بھی زور سے نہیں پڑھتے مسجد میں، کہ کہیں جراثیم باہر نہ بیٹھا ہو آواز سن کے اندر آ جائے مسجد میں، صلوات تو زور سے پڑھو۔ اور اس کا علاج بھی بہترین، یہی سب سے بہترین علاج کرونا کا جو ہے وہ صلوات ہے۔ اگر آدمی درود پڑھتا ہے صبح سے لے کے شام تک تو اس کو کہیں سے جگہ ہی نہیں ملے گی انسان کے جسم میں انٹر ہونے کی۔ آئے سمجھ میں؟ ذکر پر کرتے رہو اللہ کا تو انشاءاللہ کہیں سے انٹر نہیں ہو پائے گا، راستہ ہی نہیں ملے گا کہیں سے جانے کا۔ تو اس سے بہتر اور کوئی حفاظتی تدبیر بھی نہیں ہے اس کی کرونا کی۔ آئے سمجھ میں؟ بہرحال یہ ایک مصیبت تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی یا ہماری اپنی طرف سے، اس کے بارے میں ابھی کوئی خاص نظریہ سامنے نہیں آیا ہے کہ یہ عذاب الہی تھا اور ہے یا نہیں ہے۔ میں نے شروع کے خطبوں میں جب تک کرونا کے زمانے کی نمازیں چل رہی تھیں تو یہ بات عرض کی تھی کہ یہ اس طرح کا عذاب تو نہیں ہے کہ جس نوعیت کے عذاب پہلے آتے رہے ہیں اللہ کی طرف سے، چونکہ وہ عذاب جو ہے وہ بہت دردناک اور سخت عذاب جو ہے ہوتا تھا، اور اس میں پھر کسی کو موقع نہیں ملتا تھا اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ جس پر عذاب آتا تھا اس پر اپنا پورا اثر ڈال دیتا تھا۔ یہ بیماری جو اس کو اتنی زیادہ شہرت دی گئی ہے، یہ پچھلے سال نومبر سے لے کے آج پھر نومبر ہے، اس وقت 1 سال ہو گیا ہے اس کے وجود میں آئے ہوئے، 1 سال کی ہو گئی ہے یہ بیماری۔ تو ابھی یہ 1 سال سے ہی کم عمر کیا تو اس نے اتنا تہلکہ مچایا دنیا میں۔ یہ اگر
ابلیس زیادہ اگر بڑا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی کرے گا دنیا والوں کے لیے. ابھی تو بچپنے میں ہی ہے یہ ایسے میں، تو اتنی ساری مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں لگتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب کیا شرائط الگ ہوتے ہیں، آثار الگ ہوتے ہیں، اور نتائج جو اس کے آتے ہیں وہ بھی اس سے مختلف ہوتے ہیں، بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. کرونا نے زیادہ وحشت جو دنیا میں پھیلائی ہے وہ میڈیا کی وجہ سے. میڈیا نے اس کو بہت زیادہ مشہور کیا، اور تقریباً لوگوں نے یہ کیا کہ جتنے مرتے تھے ان کی گنتی شروع کی. ایسے میں سب سے زیادہ دہشت اور خوف کہاں سے پھیلا؟ وہاں سے پھیلا کہ جب ایک آدمی مرا تو کہا جی آج ایک کی موت ہو گئی کرونا سے، دوسرے دن 2 کی موت ہوئی تو کل ملا کے 3 ہو گئے جناب، تیسرے دن 3 کی موت ہو گئی جی کل ملا کے 4 ہو گئے. کرتے کرتے جی اب کرونا سے مثلا 100 آدمی دنیا میں، اب 200 آدمی، اب 400 آدمی، جبکہ اس سے زیادہ لوگ عام حالات میں عام بیماریوں سے جو چلتی ہے اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. ایسے میں چونکہ ان کی گنتی نہیں ہوتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنے لوگ دنیا میں مر گئے. کہیں زلزلہ آتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو جاتے رہے، لاکھوں کی تعداد میں، مگر کبھی بھی اتنی دہشت جو ہے وہ نہیں پھیلی ہے. یہ دہشت جو پھیلی ہے انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے. ایسے میں کہ اس کو گن کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا. اب اس میں جو ہے وہ کچھ شیطانی طاقتوں کے مفادات وابستہ تھے، کچھ تھا. بہرحال چونکہ یہ انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے نا، اصل میں یہ اللہ کا نافرمان ہے. یہ انسان کس کا؟ اللہ کا نافرمان ہے. کہتے ہیں ہم تو جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو بڑے فرما بردار ہیں اللہ کے، ہم تھوڑے نافرمان ہیں اللہ کے. لیکن عزیزان گرامی، عین اس حالت میں بھی کہ جب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں ہم نافرمان ہیں، عین اس حالت میں کہ جب ہم خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں ہم نافرمان ہیں، عین اس حالت میں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم نافرمان ہیں. کیوں نافرمان ہیں؟ اس لیے نافرمان ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ولی امر مسلمین کی غیر موجودگی میں ہو رہا ہے. سمجھ میں آ؟ اس پر ان کی تائید نہیں ہے، اس پر ان کی تصدیق نہیں ہے، اس پر ان کی نگاہ نہیں ہے. ایسے میں اور جب تک ان کی نگاہ نہیں اس کے اوپر ہوگی یہ سب کچھ معلق رہے گا. صدیوں سے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ معلق ہیں. ایسے میں ولی امر مسلمین کا ظہور ہوگا، اور جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اعمال پر نظر ثانی ہوگی، دیکھا جائے گا کہ اس کا نظریہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب ان کی تصدیق ہوگی، ان کی تائید ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا. تو آج اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، چونکہ ولی امر مسلمین جو ہے وہ غائب ہیں، اور ان کی غیبت کی وجہ ہم انسان ہیں. سمجھ میں آ؟ جب ان کی غیبت کی وجہ ہم ہیں تو پھر کہتے گھر والا گھر نہیں تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں. سنا نا آپ نے محاورہ؟ یہ گھر والا اصل میں جو ہے وہ امام زمانہ ہے. اس کائنات کا جو گھر والا ہے وہ کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. تو جب وہ اس وقت نہیں ہے برسر اقتدار، تو ان کے برسر اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے اب دنیا کو کسی کا خوف نہیں ہے. لوگ اپنے منمانے طریقے سے چلتے ہیں. آئے سمجھ میں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس منمانے طریقے سے چلنے کی بنا پر جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، ان غلطیوں اور جہالتوں کا نتیجہ یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں. آئے سمجھ میں؟ عدم علم کا نتیجہ ہے، علم نہ ہونے کا نتیجہ جو ہے وہ یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں جو وجود میں آتی ہیں. یہ جاہلانہ ترقی کا نتیجہ ہے. جاہلانہ ترقی، عالمانہ ترقی کچھ اور ہوتی ہے. یہ جاہلانہ ترقی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی یہ چیزیں مصیبتیں انسانوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں. تو اس کا سبب اگر تلاش کیا جائے اور ڈھونڈا جائے تو ان مصائب کا سبب خود حضرت انسان ہے. آئے سمجھ میں؟ ان کی وجہ خود حضرت انسان ہے. یہ انسان جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے یہ اس مقصد کو انجام نہیں دے رہا ہے، اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے. جن کی اطاعت و پیروی کے لیے اس کو پیدا کیا تھا یہ ان کی اطاعت اور پیروی نہیں کر رہا ہے.
آج قرآن دنیا میں موجود ہے، ایسے میں جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، قرآن پورے عالم بشریت کے اوپر اتمام حجت ہے۔ کیا ہے؟ اتمام حجت ہے۔ اتمام حجت اس لیے ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو اس جیسی 2 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایسے میں کچھ اس جیسا لا کر کے دکھا دو۔ تم بھی پڑھے لکھے ہو، دکھاؤ کچھ اس جیسا، لکھ کے دکھا دو، ایک جملہ ہی لکھ کے دکھا دو قرآن جیسا۔ جب تم نہیں لکھ کے دکھا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دستور ہے اللہ کی طرف سے، ہے یا نہیں؟ کم سے کم دنیا کے سارے مسلمانوں کو اس کو دستور حیات کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سارے مسلمانوں کو انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک اور ملکی سطح تک، اس دنیا میں مسلمانوں کے ملک جو ہے وہ تقریباً 48 ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ملک میں بھی اگر قرآن کو سب سے اونچی حیثیت حاصل نہیں ہے قانون ہونے کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ کس کا قصور ہے؟ جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے بھی متفقہ طور پر قرآن مجید کو اپنے لیے دستور حیات کے طور پر منتخب نہیں کیا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ دستور حیات کے طور پر کہ بھائی ہم زندگی بسر کریں گے اس قرآن کی روشنی میں، ہم ملک چلائیں گے قرآن کی روشنی میں، ہم حکومت قائم کریں گے قرآن کی روشنی میں۔ آیا سمجھ میں؟ کس ملک میں ہے ایسا؟ کس ملک میں ہے ایسا؟ یعنی بالکل قطعی طور پر ایک بھی ملک اس وقت پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں 100% قرآن مجید کے احکام کا نفاذ ہوتا ہو، ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے۔ ایک ملک ہے جس میں 100% نہیں ہوتا ہے لیکن کافی حد تک جو ہے وہ قرآن مجید کی بالادستی ہے اور اس کے احکام کا نفاذ ہوتا ہے، 100% نہیں ہوتا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس لیے کہ معاملات جو ہے وہ ایک ملک کے اپنے معاملات نہیں ہوتے ہیں، معاملات پوری دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ معاملات ان لوگوں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، دستور حیات کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں، کاروبار ان کے ساتھ ہے، لین دین ان کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ کمی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ عرض کرنے کا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہی اس کو دستور حیات کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، مسلمانوں نے، سمجھ میں آیا آپ کی؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر اس کے اوپر، اس انسان کے اوپر، اس مسلمان کے اوپر، اس کافر کے اوپر، اس یہودی اور نصرانی کے اوپر، اس اہل کتاب کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ خود ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے، یہ اس کی نادانی کی وجہ سے ہے، یہ اس کی بے خبری کی وجہ سے ہے، یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ ایسے میں ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مہجور کر دیا ہے، ترک کر دیا ہے، سمجھ میں؟ ترک کرنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو ہر کے پاس قرآن ہے، وہ قسم کھاتے ہیں اس کی، وہ اس کو اٹھا کر کے مریضوں کو ہوا دیتے ہیں، وہ اس سے تعویذ گھنٹے کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کی آیات کو گھول کر کے پیتے بھی ہیں اور لکھ کر کے باندھتے بھی ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور بھی دوسرے طریقے سے وہ احترام کرتے ہیں، سر پر بھی اٹھاتے ہیں قرآن مجید کو وغیرہ وغیرہ، گھروں میں رکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، مانتے ہیں، لیکن کیا اس کو دستور حیات کے طور پر مانتے ہیں؟ زندگی اس کے مطابق بسر کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو اگر کتاب مبین کے احکام کی روشنی میں زندگی بسر کی جاتی تو ظاہر سی بات ہے کتاب مبین کے اندر موجود احکام کو سمجھنا پڑے گا، یعنی کیسے آدمی پہنچے گا راستے تک، حقیقت تک کیسے پہنچے گا؟ اس قرآن کے ذریعے سے انسان، آج کا انسان بھی حقیقت تک اور سچائی تک پہنچ سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس انسان نے بڑی ترقی کی ہے، بڑا دماغ ہے اس کے پاس، تو اس کے بعد دماغ ہے تو قرآن کی آیات کو سمجھ
اور جب تو خود قرآن کی آیات کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر تلاش کر اس کو کہ جو قرآن کی آیات تمہیں سمجھائے، ڈھونڈو اس کو، آیا سمجھ میں؟ ڈھونڈو اس کو جو تمہیں قرآن مجید کی آیات سمجھائے، اور وہ اسی دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ دونوں جب مل جائیں گے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا، آیا سمجھ؟ تو انسان کی ذمہ داری اور انسان کا فرض اس دور میں کیا ہے کہ اگر یہ قرآن مسلمان کے پاس موجود ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ فیصلہ کر دیتے ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے، 2-4 والی بات ہے سیدھے سیدھے، کہ کتنا لوگ اس قرآن کو مانتے ہیں، کتنا خدا کو مانتے ہیں، کتنا رسول کو مانتے ہیں، یہی فیصلہ ہو جاتا ہے ابھی 2 منٹ میں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہو تو مجھے بتا دیں۔ اگر اس قرآن کو مانتے ہو، سمجھ میں آیا، تو اس قرآن کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرے میری اطاعت اور میرے اہل بیت۔ یہ مسلم حدیثیں ہیں، اہل سنت اور تشیع دونوں اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا نہیں افترقا حتی یرد علی الحوض، جب تک لوگ ان کی طرف رجوع کرتے رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یا جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں، سمجھ میں آیا؟ تو اب تمہارے پاس اگر قرآن موجود ہے تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو تلاش کرو جس کو پیغمبر چھوڑ کر کے گئے ہیں اس کے ساتھ، اس کے ساتھی کے طور پر جس کو پیغمبر چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی کام ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی ہے ہدایت تک پہنچنے کی، تو وہ تلاش ہے اس حجت خدا کی کہ جو قرین قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ہے، رفیق قرآن ہے، مقرون قرآن ہے، جو قرآن سے جدا نہیں ہے، لوگوں کی نظروں سے دور ہے، اس کو تلاش کرنا، اس کو تلاش کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس سے قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے اس کی روشنی میں اس کائنات کا نظام چلانا، سمجھ میں آیا؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، سمجھ میں آیا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ جو اس قرآن کا ساتھی ہے اس کو ڈھونڈو، بس، چونکہ اس کو تلاش کیے بغیر تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وہ نہیں ہوگا سمجھانے کے لیے، آیا سمجھ میں؟ اور اگر وہ آ جاتا ہے اس کو ڈھونڈو، وہ مل جائے گا تمہیں، جب تلاش کرو گے تو مل جائے گا۔ جب سب یہی نیت لے کر کے نکلیں گے کہ جی ہمیں وہ چاہیے جو قرآن سمجھائے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر اللہ بھی اس کو بھیجے گا۔ بھائی یہ تو سب لوگ جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ ولی عصر آپ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، اب اللہ ان کو اجازت دے کر جاؤ، جا کر کے ان کو سمجھاؤ قرآن۔ اللہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے نا، ایسے میں جو تہ دلوں کے اندر شیطنتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی خدا جانتا ہے، تہ ہے۔ اور وہ شیطنتیں جن کا آدمی کو بھی پتہ نہیں ہوتا خود کہ میرے اندر کتنی چھپی ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، تو اسی لیے ظہور نہیں ہو رہا ہے نا۔ یعنی ابھی انسان جو ہے وہ اللہ پر ایمان لایا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، یہ مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں، ایسے سمجھ میں؟ یہ مسلمان ہوئے ہی نہیں ہے نا۔ یہ اگر قرآن والے مسلمان بن جائیں، قرآن کو تسلیم کر لیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اہل بیت تک پہنچنا اس قرآن کی روشنی میں آسان ہو جائے گا۔ لیکن ابھی اس کو ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے دوسرے کو کیسے برداشت کریں گے، اس کو کیسے تحمل کریں گے؟ یہ قرآن صامت ہے۔ اگر مسلمان ابھی تک اس کو نہیں سمجھ پایا ہے اور اس کو نہیں اپنا پایا ہے اور اس کو نہیں برداشت کر پایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن ناطق آئے گا تو اس کے احکام کو برداشت کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو جو کہ آپ نے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لہذا اب اگر دنیا مثلا اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہے، اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور یہ بے بس بھی ہو چکے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ بے بس ہو گیا، ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو کہ نہیں میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں کرونا کا، ہے کوئی انسان؟ ایک بھی کوئی ڈاکٹر، سب سے بڑا ڈاکٹر جو لوگوں کا علاج کرتا ہو، اس سے یہ کہو کہ یار یہ کرونا کا مریض ہے، تم دستانے لگائے بغیر
ماسک پہنے بغیر ذرا اس کا علاج کر دو، کرے گا یا بھاگ جائے گا؟ اکثر بیماریاں جو کرونا کی وجہ سے ہوئی ہیں ان کی ذمہ دار ان موتوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ ڈاکٹر لوگ ہیں، جو ہسپتالوں سے فرار کر گئے، مریضوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ایسا سمجھ میں کہ ہم اس کے قریب جائیں گے تو مر جائیں گے، کرونا ہمیں لپیٹ میں لے لے گا، کوئی ہے ایسا؟ لیکن آپ جاؤ زمانے کی حجت کے پاس، اب جاؤ زمانے کی حجت کے پاس جاؤ، میں بتا رہا ہوں، ثبوت بتا رہا ہوں نا، یہ دنیا میں ایسا ہو چکا۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کوڑی جو ہے مجذوم کو، مبروس کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، شفا دیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ہم بچپنا یاد ہے، آج تو تھوڑا سا ترقی کر لی سائنس نے، ہمارے بچپنے میں جس کو کوڑ کا مرض لگ جاتا تو لوگ اسے دور بھاگتے تھے، اس کو بند کر دیتے تھے کمرے میں، دور سے غذا پھینکتے تھے کھڑکی سے، چھوٹی سی کھڑکی سے اندر، ہے نا؟ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا تقریباً، ایسے لوگوں کا سامنا ہوا کہ دیکھا ہوگا آپ نے یا نہیں دیکھا؟ لیکن وہی ایسے بیمار ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ شفا دیتے تھے، حجت خدا، ان بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ آج جس بیمار سے تم بھاگتے ہو، تمہارے ساری دنیا کے ڈاکٹر بھاگتے ہیں، اس کو حجت خدا کے سامنے لے جاؤ، سمجھ میں آیا؟ حجت خدا کے اس نائب کے سامنے لے جاؤ جو اس کی طرف سے منسوس ہے، بس بات ختم۔ ان کے سامنے بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں بھاگے گا، وہ نہیں بھاگے گا، وہ دیکھے گا کیا ہے مصلحت، کیا ہے، اس کو شفا دینا ہے، شفا دے دے گا، علاج کر دے گا، ایک نگاہ سے علاج ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ ایک نگاہ سے علاج ہو جائے گا، غیر مرئی طریقے سے، دکھائی نہ دینے والے طریقے سے یہ بیماری انسان کے اندر آتی ہے تو صاحب دکھائی نہ دینے والے طریقے سے اس کا علاج بھی ہو جائے گا، ہم اس کو باہر کر دیں گے، وہ دکھائی نہیں دے گا، سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان سے اس کو دور بھی کر سکتا ہے، سمجھ میں ہے یا نہیں؟ تو وہ انسان چاہیے کہ جو اس کو دور کرے۔ ڈاکٹر تو ہار گئے نا، ڈاکٹر ہار چکے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اب ضرورت ہے اس انسان کی کہ جو ایک نگاہ کرم اگر ڈال دے تو پوری دنیا سے یہ بیماری ختم ہو جائے، پوری دنیا سے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ ضرورت ہے سب لوگوں کو اس کی تلاش کرنے کی، آئے سمجھ میں، اس کی طرف رجوع کرنے کی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس وقت انسان جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے، ہار چکا ہے، اب اس کے بعد کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچا ہے، بے حیائی ہے اب اس کے بعد زیادہ گفتگو کرنا، اس کو زیادہ اب دعوے نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے بہت ترقی کی ہے، ایسا سمجھ میں، زیادہ دعوے نہیں کرنا، بہت ترقی کر لی ہم نے، نہیں، اب تم ترقی کے دعوے چھوڑو، یہ پوری دنیا ترقی کے دعوے چھوڑے اور اس انسان کو تلاش کرے کہ جو انسان ان ساری مصیبتوں کا جب چاہے، جس طرح چاہے، جس وقت چاہے، جہاں سے چاہے علاج کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں ہمارے پاس ہے، وہ انسان موجود ہے دنیا میں، ایسے میں اب آؤ اس کی طرف رجوع کرو اور وہ تمہیں طریقہ بتا بھی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، اس کا سر تسلیم خم کرو، اپنی شکست تسلیم کرو، اپنے نظام کو باطل تسلیم کرو جو آج تک تم نے نظام چلایا ہے، مانو گے یہ باطل نظام تھا، یہ صحیح نظام نہیں تھا، یہ اچھا نظام نہیں تھا۔ جتنے نظام بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو چھوڑ کر کے دنیا میں چلے ہیں، وہ سارے کے سارے نظام باطل نظام تھے، چاہے وہ رسول خدا کے فوراً بعد کے نظام رہے ہوں یا آج کے زمانے کے نظام رہے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں امام کے اعوان انصار میں شامل فرمائے، اور ہمارے امام کے صدقے میں اس دنیا میں جو یہ بیماری پھیلی ہے اس کو دور کر دے، اور خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے، اور جو بیمار نہیں ہیں انہیں محفوظ رکھے۔ پروردگار متعال امام زمانہ کے صدقے میں، اپنی حجت آخر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے، اور ہماری پہلی اور آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.